ان کی باری آتی ہے حضرات اس میں کون ہوتا ہے اس میں حضرت جعفر تیار ہوتے ہیں عباس بردار ہوتے ہیں ایک کا نام ابو بکر صدیق بھی ہوتا ہے ایک کا نام عمر بھی ہوتا ہے ہمیں یہی حضرت امیر معاویہ کا جو لوگ گرگیدہ ہیں یا یوں کہہ لیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں شمال آزادی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یا جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم صحابہ کرام سے دشمنی کیونکہ خلافت کو انہوں نے زور زبردستی لی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس لیے حضرت علی آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں میں کہوں گا یار جب کوئی انسان کسی سے دشمنی رکھے گا تو اپنے بیٹے کا نام اس دشمن کے نام پہ نہیں حضرت علی کے بیٹے کا ایک کا نام ابو بکر ہے ایک کا نام صدیق ہے ایک کا نام ابو صدیق ہے ایک کا نام عمر ہے یعنی ابو بکر صدیق بھی نام ہے عمر تو اگر کسی سے دشمنی ہوگی تو ہم اپنے بچوں کا نام اس کے نام پہ نہیں رکھیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کا نام حضرت ابو بکر صدیق اور عمر کے نام پہ رکھ کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر دنیا میں کوئی کہے تو کہتا رہے میرے بچوں کے نام پہ دیکھ لینا اور سمجھ لینا کہ میں عمر اور ابو بکر صدیق سے کیسی محبت کیونکہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تبھی اس کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھا جاتا ہے حضرات اب باری آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بچوں کی پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا نام حضرت علی نے وہ نکل کر مقابلہ کیا یار ابھی تک جو لوگ جا رہے تھے وہ غلامان تھے ابھی تک جو لوگ شہید ہو رہے تھے وہ آقا حسین رضی اللہ عنہ کے غلام تھے وہ آقا حسین کے گھرانے کے تھے اب جانے والے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے تیار ہیں حضرت ابو بکر صدیق یعنی حضرت علی کے بیٹے حضرت علی کے بیٹے ابو بکر صدیق جاتے ہیں مقابلہ کرتے شہید پھر کون جاتا پھر جاتا حضرت عمر نام کے جو ہیں وہ جاتے ہیں وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں عباس بردار جاتے ہیں آپ نے سنا عباس بردار کے جانے کی وجہ یہ ہے کہ جب خیمہ میں پانی نہیں رہتا پانی نہ ہونے کے سبب بچے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے عورتوں کو بھی پانی کی ضرورت تھی لوگوں نے عرض کیا تھا آقا حسین پانی کی حاجت زیادہ بڑھ گئی ہے اس لیے کہ عورتیں تو شدت پیاس کو برداشت کر سکتی ہیں انسان ہیں ہم اپنے آپ کو کبھی تو سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ بچے چھوٹے سے بچے پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے اے آقا حسین پانی کا انتظام کیا جائے ورنہ ان بچوں کی شدت پیاس کی وجہ سے کشیداری ہو سکتی ہے بے ہوشی داری ہو سکتی ہے اور سکینہ نے بھی پانی کا مطالبہ کیا تھا امام حسین کے اس غلام کے جسے عباس بردار کہا جاتا ہے جب اپنی بھتیجی کے رونے کو دیکھا تھا اپنے اپنے تڑپنے کو دیکھا تھا تب کہا تھا اے سکینہ آپ کو رونے کی ضرورت نہیں میں چاہوں گا پانی لے کر آؤں گا ابھی آپ نے سنا امام حسین کے غلام ہیں حضرت عباس بردار نکلتے ہیں پانی کو لینے کے لیے جب آپ نکلے تھے ایک طرف سے آپ دشمن کے سب کو مارتے سے نکل گئے تھے ایک سائڈ سے جا رہے ہیں تاریخ میں آیا ہے تقریباً 250 لوگوں کو آپ نے باس میں جنکل کیا تھا جب خیمہ سے نکلے تھے نہر فرات کی طرف پڑھے تھے نہر فرات کی طرف جاتے ہوئے ایک طرف سے آپ مارتے گئے تھے اور جب آپ نہر فرات میں داخل ہوئے تھے اس وقت آپ نے 250 یزیدیوں کو باس میں جنکل کر اس طرح ان کے اندر قوت تھی بہادری تھی شجاعت تھی جرأت تھی اور جب آپ نے پانی پینا چاہا تھا بتایا جاتا ہے پانی پینا چاہا تھا کسی نے کہا تھا کسی نے تیر مارا کسی نے کہا کہ نہیں حضرت سکینہ کی یاد آئی آپ نے پانی چھوڑا تھا مشکیزہ میں پانی بھر کر آپ نے گھوڑے پر سوار ہو کر سواری پر سوار ہو کر خیمے کی طرف روانگی تھی خیمہ کی طرف جب آپ کے طرف بڑھ رہے تھے واقعی مارنے والی مارا پہلے آپ نے ایک بازو کو شہید کیا آپ دوسرے سے پکڑا دوسرے کو شہید کیا تھا پھر آپ نے اپنے منہ سے مبارک سے پکڑا اس کو بھی آپ لوگوں نے اس پر تیر یا تلوار کے ذریعے سے مارا تھا اور حضرت عباس بردار جو ہے انہوں نے مشکی سے مجبوراً چھوڑ دیا گیا تھا چھوڑ گیا تھا اسی میں شاید کہتا ہے پکارے عباس کی سکینہ میں
لاؤں گا خوب پینا کٹے ہی بازو چھٹا ہے سینا اپنی میرا سر کٹاتی ہے آخری دم تک حضرت عباس علمبردار کوشش کرتے رہے تاکہ پانی خیمے تک پہنچایا جائے اور بچوں کو پیاس کی شدت سے آزادی دلائی جائے لیکن یارو خدا کو جو منظور تھا وہی ہونا تھا عباس علمبردار پر وار ہوتے چلے جا رہے جاتے پھر 250 لوگوں کو اپنے پاس میں جہنم میں آیا پھر تقریباً 500 لوگوں کو آپ گھر فرات کی طرف سے آتے ہوئے 500 یزیدیوں کو آپ مارتے ہیں بس جہنم کرتے ہیں تقریباً آپ اپنی شہادت سے قبل 750 یزیدیوں کو اصل جہنم کرتے ہیں یارو جب ایک طرح کا معاملہ پیش آتا ہے پھر کئی لوگ بڑی ہزار کی تعداد میں لوگ مل کر آپ پر وار کر دیتے ہیں کہیں تیروں کا وار ہو رہا ہے کہیں تلواروں کا وار ہو رہا ہے کہیں نیزوں سے کہیں برچھیوں سے آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں سارے لوگ ساتھ مل کر عباس علمبردار کو شہید کر دیتے ہیں اور امر بن سعد کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ اے امام حسین آپ کے بھائی عباس علمبردار اس دنیا سے رخصت کر دیے گئے ہیں جاؤ ان کا بھی لاش لے لو اور جاؤ ان کو بھی اپنے اعتبار سے منتفر کر دو امام حسین نے جب یہ آواز سنی تھی تاب گئے تھے کیونکہ عباس علمبردار آپ کے بہت قریبی تھے عباس علمبردار اس طرح کی بات کو سن کر آپ واقعی دوڑے ہوئے آتے ہیں عباس علمبردار کی لاش کو آپ لے جاتے ہیں یا ابھی عباس علمبردار کی شہادت دی ہے تب تک بتایا یہ جاتا ہے کہ قاسم جو حضرت امام حسن کے بڑے بڑے بیٹے قاسم کھڑے ہیں عرض کر رہے ہیں کہ آپ حسین اب تو مجھے جانے کی اجازت ہے آپ دیکھیے جہاں پہ آنے والے عباس علمبردار تھے وہ شہید ہو گئے وہ اپنے تھے آقا حسین جو ہمارے اپنے نہ تھے ظاہری طور پر غیر تھے خود نے اپنی شہادت آپ کے لیے دی تھے حضرت مسلم بن اسد اسدی نے آپ کے لیے شہادت دی ہے اور میں کلبی نے آپ کے لیے شہادت دی ہے زہیر القین جو ہمارے خاندان سے تھے انہوں نے بھی شہادت پائی ہے محبوب بن مظاہر نے بھی شہادت پائی ہے ایک امام حسین اب مجھے بھی اجازت دے دیجیے میں آپ کے گھرانے کا ہوں میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں کہ آقا حسین اب لڑنے کی اجازت دی جائے امام حسین نے شاد فرمایا نہیں بیٹا میں تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا اس لیے کہ تم میرے بھائی امام حسن کی امانت ہو اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے امانت میں خیانت نہیں کیا جاتا ہے امام حسین اپنے امام حسین سے عرض کرتے ہیں کون عرض کرتا ہے حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے عرض کرتے ہیں اے امام حسین آپ مجھے جانے دیجئے اس لیے کہ انقریب جب میدان محشر ہوگا لوگ وہاں پر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے میں نے امام حسین کے لیے شہادت دی حضرت سہیل کے لیے ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے کہ میں نے امام حسین کے لیے شہادت دی حبیب بن مظاہر کھڑے ہوں گے کہیں گے میں نے امام حسین کے لیے شہادت دی الحاصل یہ ہر کوئی کھڑا ہوگا دعوے شہادت کرے گا کہ کربلا کے میدان میں نے شہادت دی ہے تو وہاں پر پانا آپ کے خوش ہوتے نظر آئیں گے بابا علی مسکراہٹ سے بچلتے پھر نظر آئیں گے میرے ابا حسن کہیں نہ کہیں خوشی و مسرت سے بچلتے نظر آئیں گے فاطمہ زہرا ہو سکتا ہے دعائیں دیتے نظر آئیں اور اگر آج میں شہید نہ ہوا آپ کے لیے ڈرا نہیں تو بتاؤ میرے امام میں اپنے نانا کو اپنے دادا کو اپنے والد کو اپنی دادا کو کیا جواب دوں گا جب مجھ سے کہا جائے گا اگر اے میرے بیٹے امام حسن کے بیٹے قاسم جب میرا بیٹا دشمنوں کی سب سے گھر گیا تھا جب اس کی جہاں آنے والے لوگ شہید کر دیے گئے تھے بتا تیرا کیا کارنامہ ہے تو نے میرے بچے کے لیے کیا کیا تھا اے امام حسین اس وقت میری نگاہ شرم سے جھک جائے گی میں کیا جواب دوں گا اگر جامع کوثر پلانے تھے نانا مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ جا قاسم میں تجھے اپنے کوثر کو نہیں پلانا چاہتا بتاؤ کس منہ سے نانا مصطفیٰ سے کوثر کا مطالبہ کروں گا جامع کوثر کس طرح مانگوں گا اگر آپ اجازت نہیں دیں گے کہ میں میدان محشر میں شرمسار ہو سکتا ہوں آقا حسین اجازت دیجیے روایت میں بہت طریقے سے آیا ہے ایک روایت میں آیا کہ وہاں پر یہ کہا گیا کہ جاؤ تمہاری پھوپھی زینب تمہاری والدہ ہیں انہی سے اجازت دو اگر وہ اجازت دے دیتی ہے تو تمہیں اجازت ہے الحاصل یہ کہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اپنے پھوپھی کے پاس پہنچتے اور اجازت رکھتے ہیں میرے پھوپھی اجازت دے دیجیے سارے لوگ شہید ہو گئے جو گئے تھے دوسری جگہوں سے آئے تھے دوسرے قبیلے سے آئے تھے انہوں نے جامع شہادت بھی دیا
مجھے بھی جام شہادت پینے کی اجازت دی جائے. امام حسین ایک بہن عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اجازت طلب کی جائے گی, اجازت طلب کی جاتی ہے. امام حسین کی طرف سے جب اجازت مل جاتی ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں نکلتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے دشمن اسلام, اے دشمن حسین, تم نے ابھی تک جن کو دیکھا ہے وہ عباس علمبردار کو دیکھا ہے ٹھیک ہے, لیکن او علی کے پوتے کو دیکھو, او حسن کے بیٹے کو دیکھو, حسین کے بھتیجے کو دیکھو. جب للکار ہیں واقعی کسی کی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ مقابلے کے لیے آئے, کہتے ہیں میں تمہارے اندر جو حسین کے حسن کے بیٹے کا مقابلہ کرے یارو کوئی نہیں نکلتا ہے. تب تک ادھر ایک شخص ہے جس کا نام آسد, اس سے کہا جاتا ہے چلو مقابلہ کرو, مقابلہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے اس چھوٹے سے بچے سے مقابلہ کرنا میرے شان کے خلاف ہے, میں اس سے کیسے مقابلہ کروں, چھوٹا سا بچہ ہے, میں ایک نامور مشہور پہلوان ہوں, سارے لوگ میری پہلوانی میری شجاعت میری بہادری کو مانتے ہیں. ادھر کوفہ میں عراق میں شام میں لبنان میں لیبیا میں ہر جگہ میرے شہرت کے بینڈے بج رہے ہیں. چھوٹے سے بچے کا مقابلہ کرنے جاؤں گا تو لوگ میری جرأت و میری شجاعت کا مذاق اڑائیں گے. پہلے اپنے بچوں کو اس کے مقابلہ کے لیے بھیجتے بتایا جاتا ہے. اس نے پہلے اپنے بڑے بڑا بیٹا آیا حضرت قاسم نے واسطہ, اس سے چھوٹا آیا اس کو بھی واسطہ لے گیا, تیسرا آیا اس کو بھی واسطہ لے گیا, 3 یا 4 لوگ تو آئے واسطہ لے گیا. اب ظاہر سی بات ہے 4 بیٹے اگر کسی کی شجاعت اگرچہ وہ ظاہر ہو یا خفی طور پر ہو, اگر کوئی بہادر ہے کسی کے اندر جرأت تھوڑی سی ہے اس کے بچے کو شہید کیا جائے تو کہیں نہ کہیں دل ملا اٹھے گا. اور جب قاسم نے بچے کے ان کے واسطے جنم کیا تھا تو انہوں نے ایک تلوار لے لی, اور جب یہ ملتا واپس گیا یعنی ارزق اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر تیز رفتار گیا میدان میں تاکہ امام حسین اس غلام سے مقابلہ کرے. جیسے پہنچا اس نے دیکھا اس کے بیٹے کی تلوار حضرت قاسم کے ہاتھ میں تھی. جب قاسم کے ہاتھ میں بیٹے کی تلوار کو دیکھا کہا میرے بچے کی تلوار تمہارے ہاتھ میں کیسے آئی, تو کہا تمہارا بیٹا جو پہلا آیا تھا اس کو ہی دے کر گیا ہے, میں نے اس کو واسطے ختم کر دیا ہے. الحاصل یہ مقابلہ شروع ہونے کو ہے. جب وہ خود ملاتا ہے ہوتا ہے تمہیں پتا ہے میری بہادری شجاعت میرے نام کے ڈنڈے بجتے ہیں. تب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے تیرے نام کے ڈنڈے بجتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ مجھ سے مقابلہ کر میرے سامنے کھڑا ہو, پھر پتا چلے گا کہ کتنا بہادر ہے کتنا جرأت ہے. حضرات مقابلہ کے لیے تیار ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب 2 لوگوں میں لڑائی ہو اور کہیں جنگ کا میدان ہو تو وہاں پر چال سے کام لیا جاتا ہے. حضرت قاسم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے پتا نہیں ہے کہ اتنا بڑا اپنے آپ کو شہسوار مانتا ہے, پہلوان مانتا ہے, شجاع مانتا ہے, جری مانتا ہے, بہادر مانتا ہے, لیکن تو اتنا بے عقل ہے کہ تیرے گھوڑے کی سیٹ کھلی ہوئی ہے. جیسے ہی وہ اپنے سر کو چھپاتا ہے تاکہ نیچے دیکھے یا وہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار چلتی ہے اور اس بہادر شجاع کہے جانے والے ارزق کے سر کو تن سے جدا کر کے واسطے جہنم کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں اگر تیرے نام کے ڈنڈے کوفہ اور عراق میں بجتے ہیں لیکن میرے نام کے ڈنڈے پوری دنیا میں بجتے نظر آئیں گے. اگر تجھے لوگ شجاع اور بہادر اسی مقام پہ مانتے ہیں لیکن کہتی دنیا کا قیامت کا قاسم کو پوری دنیا شجاع اور بہادر کہتی نظر آئیں گے, آپ نے بھی بار ان سے واسطے جہنم کر دیتے واسطے جہنم کر دیتے ہیں. پھر امر انسان کی طرف سے یہی آواز آتی ہے ایک وقت حملہ کیا جائے. ایک ساتھ اگر حملہ نہ کیا گیا تو ان سے بچنا مشکل ہو جائے گا. ابھی کسی نے 700 مارا ہے, کسی نے 100 اور 50 مارا ہے, کوئی 200 کو مار رہا ہے. اگر اس طرح ہمارے لوگ جاتے رہے تو کون بچائے گا؟ امر انسان کی آواز سن کر پھر پہلے ہوتا ایک ساتھ لوگ دوڑ جاتے. امام حسن اس بیٹے کو بھی شہید کر دیتے ہیں. آواز آتی ہے کہ اے اماں یا اماں اے چچا جان اے چچا جان. امام حسین آتے ہیں بچے کو اٹھاتے ہیں سر پہ لے جاتے ہیں. یا امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جب شہید پاتا ہے تدفین کے بعد آپ واپس خیمے میں آتے ہیں تب تک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ جو بہن تھی جن کا نام حضرت زینب تھا وہ اپنے بچوں کو لے کر
اور اجازت کرتے ہیں آقا حسین اپنے پھولوں کو بھی شہادت کے جام نوش فرمانے کی اجازت دیتے ہیں۔ آقا حسین فرماتے ہیں میرے گھر کے جو لوگ تھے میں نے شہید کیا، ٹھیک ہے، میرے دوست و احباب تھے انہوں نے شہادت دی، ٹھیک ہے، میرے بھائی نے بھتیجوں نے شہادت دی، ٹھیک ہے، یہ محمد اور عام جن کا نام ہے دوسروں کے بیٹے ہیں، میرے مہمان ہیں اور مہمانوں کی شہادت نہیں دلائی جاتی ہے۔ امام حسین کی بہن نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ان کے باپ عبداللہ بن جعفر نے بھیجتے ہوئے میرے سپرد کرتے ہوئے آپ کے قافلہ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے جب تمہارے امام جان پر مصیبت آ جائے، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے تو اپنی جان کو تم لوگ قیمتی مت سمجھنا، بلکہ امام حسین کی آن کو قیمتی سمجھنا، ان کی عزت کے لیے، ان کے نفس کی عزت کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اے امام حسین جب ان کے باپ نے اجازت دیتے تھے براہ کرم آپ کی اجازت دیتے دیے تاکہ یہ جائیں اور آپ کے لڑ کر شہید ہو جائیں۔ امام حسین نے جب اپنی بہن کو اسے پایا، اپنی بہن کو بار بار اس بات کو دہراتے پایا تو امام حسین نے اجازت دے دی۔ اور محمد چھوٹے سے 11-12 سال یا 17 سال کے اندر کے ہیں، امام حسین کی طرف سے یہ جاتے ہیں اور جا کر شہادت کا جام یہ بھی مشورہ کرتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جن کا نام حضرت علی اکبر، ایک ایک کر کر سارے کے سارے لوگ شہید ہو گئے۔ قریبی لوگ آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے حضرت علی اکبر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے ابا حضور اب تو مجھے جانے کی اجازت دیجیے، اب تو مجھے جانے کی اجازت ہو، اس لیے سارے کے سارے لوگ شہید ہو گئے اور اگر اب مجھے آپ اجازت نہیں دیں گے جانے کی تو کب اجازت دیں گے؟ امام حسین فرماتے ہیں میرے بیٹے ہاں ٹھیک ہے، سب لوگوں نے جان شہادت دیا لیکن آپ میرے بیٹے کو اپنے بیٹے کو اپنے پاس ہر آدمی رکھنا چاہتے ہیں اور اے میرے بیٹے تم میری نشانی ہو، علامت ہو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت